अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 मार्च आलमी सतह पर दरिया बचाने का दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में इन दिनों जो दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं पंजाब के मुकाम पर, उसमें पूरे सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ 14 मार्च को पूरे सिंध में इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो बनाई जा रही हैं सख्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में न सिर्फ एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे बल्कि वकलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद भी थी, सहाफ़ी भी शामिल थे, सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल थे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस एहतजाज का मकसद उन लोगों को ये बावर कराना था जो ताकतवर हल्के पंजाब के मुकाम पर ये 6 कैनाल्स बनाकर सिंध को बर्बाद और तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं कि सिंध के तमाम लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो जो कल गुज़िश्ता 14 मार्च को एहतजाज किया गया उसमें अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदार भी शामिल थे, काश्तकार भी शामिल थे, वकला भी शामिल थे, सहाफ़ी भी शामिल थे। मैंने बताया ना कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शामिल थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वकला की जो लायर कमेटी है वो भी शामिल थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम कारकुनान ने भी इस रैली में जो मुल्क के मुख्तलिफ़ जो सूबे में मुख्तलिफ़ इलाकों में निकाली गई थी, इस रैली में भरपूर शिरकत की। कराची से लेकर और चौक-माड़ी तक ये एहतजाजी सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा और वो जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उनके हवाले से हुक्मरानों को बावर कराने की कोशिश की गई कि ये अगर 6 कैनाल्स खुदा न खास्ता तामीर कर दी गई तो सिंध के लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, सिंध बर्बाद हो जाएगा, सिंध खुश्क हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों की जानिब से वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से इन एहतजाज के ख़िलाफ़ न तो कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है, न सिंध के लोगों को कोई मुतमईन करने के लिए किसी सियासतदान ने या वज़ीर आज़म ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट जारी किया, बल्कि हो ये रहा है कि जिस सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, जिनकी का सियासी बेस जो है वो सिंध है, उन्होंने इस जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं इन पर दस्तखत भी किए थे और फिर वज़ीर आला सिंध ने भी उस समरी पर दस्तखत किए जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं जिनको कानूनी शक्ल दी गई है। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत साहब ने 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए इस पर एहतजाज भी किया और कहा जाता है कि वो एहतजाज ये जो तकरीर थी सदर मुमलिकत की वो इजाज़त लेकर की गई थी मुक़्तदर हलकों से, क्योंकि वो जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसके पस पर्दा वो तमाम मुक़्तदर हलकों की हिमायत उन 6 कैनाल्स को हासिल है जो कैनाल्स दरिया सिंध पर बनाई जा रही हैं। फिर सिंध असम्बली में भी इस करारदाद को लाया गया और सिंध असम्बली में भी इस करारदाद को मंजूर किया गया, महज सिंध के लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए, सिंध के लोगों को तसल्ली देने के लिए, सिंध के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली में जॉइंट सेशन में तकरीर भी की और फिर मुराद अली शाह साहब ने उस करारदाद को भी भारी अक्सरियत से मंजूर करवाया। लेकिन कैनाल्स पर काम भी जारी है और जिस तेज़ी से काम जारी है वो आप फुटेजेस देख सकते हैं कि किस तरह से कितने चंद दिनों के अंदर कैनाल्स पर किस तेज़ी से काम जारी है। और फिर ये अगर ये 6 कैनाल्स बना दी गई तो ये ज़िंदगी और मौत का मसला होगा सिंध के अवाम के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए या सिंध के देही इलाकों के लिए। मसाइल जो हैं मसावी होंगे, तो इसलिए तमाम जो सिंध के लोग हैं वो भी सिंध के अंदरूनी सिंध के लोग हैं वो भी सरापा एहतजाज थे इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ और शहरी इलाकों के लोगों ने भी इस पर सख्त एहतजाज किया है। न सिर्फ बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उनके कारकुनान ने एहतजाज किया, बल्कि आफाक अहमद साहब ने भी इस कैनाल्स के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको मैं ये भी बताना चलूँ कि ये जो कैनाल्स हैं, जो कैनाल्स अब तामीर की जा रही हैं
مجھے انتہائی موثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کینالز کا منصوبہ نگران حکومت کے دور میں تیار کیا گیا تھا، اس کی سمری بھی اس وقت بنوائی گئی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ نگران حکومت کے دور میں اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، یعنی جو کاغذی عمل تھا یا جو قانونی چارہ گوئی تھی اس کو اس نگران حکومت کے ذریعے مکمل کیا جائے۔ لیکن جو ہی یہ فائل اس وقت کے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب تک پہنچائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اس فائل پر آپ دستخط کریں، اس کی منظوری دیں، تو عارف الوی صاحب نے یہ کہہ کر وہ فائل واپس کر دی تھی کہ نگران حکومت کا یہ ڈومین نہیں ہے، یہ اس لیے میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا۔ تو ان کے خلاف بھی گہرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہ چونکہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت میں میرا تعلق سندھ سے ہے اور پھر یہ جو کینالز بنائی جا رہی ہیں یہ بھی سندھ کے خلاف ہیں، تو میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد ان کے خلاف بھی بہت سی انہیں گہرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عارف الوی صاحب نے اپنے اس موقف پر برقرار رہے اور پھر اس طرح سے عارف الوی صاحب بحیثیت صدر مملکت ان پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ان شرائط پر صدر بنایا گیا تھا، انہوں نے اس فائل پر بھی دستخط کیے اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو بھی اس فائل پر دستخط کرنا پڑے تھے۔ لیکن اب انہوں نے سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے ذریعے اس کی مذمت کی اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس تقریر میں جو مذمت کی گئی وہ مقتدر حلقوں سے اجازت لے کر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اس قرارداد کو سندھ اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور کرایا، لیکن عملی طور پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ کینالز پر کام جاری ہے، آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سندھ کے جو ہمارے وکلا ہیں، ہمارے سندھ کے جو صحافی حضرات ہیں وہ جا کر سروے کر سکتے ہیں کہ وہ کینالز جو تعمیر کی جا رہی ہیں ان پر بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ تو آئندہ بھی سندھ کے لوگ جو ہیں اس پر سراپا احتجاج بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب تک اس کینالز کے منصوبے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا تو سندھ سراپا احتجاج بنا رہے گا۔ ناظرین، اس سے قبل بھی دریا سندھ پر گریٹر تھل کینال بنائے جانے کا منصوبہ تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، لیکن اس منصوبے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے سخت احتجاج کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں وہ احتجاج کیا گیا تھا، اور پھر اس سخت احتجاج کے بعد اس گریٹر تھل کینال کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ان کی حکومت ہے، سندھ اور بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، اور پھر 3 صوبوں میں ان کے گورنر ہیں، وفاق میں ان کا صدر مملکت ان کی پارٹی کے ہیں، سینٹ کے چیئرمین ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، لیکن آج پیپلز پارٹی جو ہے گریٹر تھل کینال سے بڑھ کر جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں اس کی نہ صرف مکمل حمایت کر رہے ہیں بلکہ اندرون خانہ اس مکمل منصوبے میں ان کی رضامندی بھی شامل ہے، محض اس لیے کہ چونکہ انہیں صدر مملکت کا عہدہ دیا گیا ہے اور حکومت میں ان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے۔ تو آج سندھ کے عوام کہاں کھڑے ہیں؟ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں کہاں کھڑے تھے؟ ان تمام ان کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، لیکن آج سندھ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو 6 کینال بنائی جا رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی موت ثابت ہوں گے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا آخر میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز اپنی فکری نشست میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ریاستی اداروں اور حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ بلوچستان کے حالات اگرچہ اس قدر خراب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ذمہ داری دی گئی تو بلوچ قوم پرستوں سے اور بلوچستان کی لیڈروں سے مذاکرات کروا سکتے ہیں حکومت کے لیے، اور حکومت کے لیے وہ اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے جو آج حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہیں کہ طاقت کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکے گا۔ مذاکرات ہی واحد حل ہیں بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے،
اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں ان میں وہ مذاکرات کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں اور تمام لوگوں کو وہ ایک نشست پر بٹھا سکتے ہیں۔ حکومتی ادارے اگر چاہیں تو وہ ان کی خدمات حاضر ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اینکر پرسن جو دیار غیر میں ہیں اور جو افواج پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف پاکستان میں مقدمات، بغاوت کے مقدمات درج ہیں، لیکن وہ بلوچستان میں جو بلوچستان میں تو جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں یا جو اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان لوگوں کو مسلسل دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور ان کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں مقدمات درج ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو جو حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو مسلسل دہشت گرد کہنا ایک اچھا عمل نہیں ہے، انہیں مزید جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، حکومت پاکستان نے ان کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے خلاف از خود مقدمات درج ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان